أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات بزرگی اور کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہیں، جو اپنی ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں، اپنی صفات، اپنی خوبیوں کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ ہما قسم کے عبادات، قولی، فعلی، مالی، بدنی، یہ ایسی عبادت جو ان سب سے مرکب ہو، مل کر کے وجود میں آئی ہو، معمولی سے معمولی عبادت یا بڑی سے بڑی بندگی، یہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ رکوع ہو، سجود ہو، دعا ہو، مصیبت میں پکارنا ہو، بیماری میں دعا کرنا ہو، یہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ صدقہ کرنا ہو، نظر دینی ہو، نیاز کرنی ہو، یہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادات کی اقسام ہیں، اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ بندگی، عبادت کسی کی بھی جائز نہیں ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے، لوگوں کی حقیقی کامیابی کے لیے، اس کائنات کے بنائے جانے کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے، مخلوقات میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ مخلوق انسان کی تخلیق، بنایا جانا، پیدا کیا جانے کا مقصد اور ہدف بیان کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قاصد، اپنا رسول، اپنا پیغمبر بنا کر کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا، اور اس نبی نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ انسانیت کی ہر میدان میں، ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی۔ عقائد کے مسائل ہوں، عبادات کے مسائل ہوں، معاملات ہوں، روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل ہوں، معیشت ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، خوشی ہو، غمی ہو، کاروبار ہے یا اس کے علاوہ باقی معاملات ہیں، ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اور آپ کی رہنمائی سے بہتر کسی کی رہنمائی نہیں ہے۔ جو راستہ آپ نے دکھا دیا، جو عمل آپ نے بیان کر دیا، جو طریقہ آپ نے مقرر کر دیا، جو مسئلہ آپ نے واضح کر دیا، اس سے بہتر کسی کی رائے، کسی کا مسئلہ، کسی کا فتویٰ، کسی کا اجتہاد، کسی کا خیال نہیں ہو سکتا۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا مسئلہ ہے، وہ سب سے بہترین مسئلہ، سب سے بہترین رہنمائی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے دین کے معاملے میں نہیں بولتے ہیں۔ جب بھی دین کی بات ہوگی، جب بھی شریعت کی بات ہوگی، جب بھی عقیدے کی بات ہوگی، جب بھی عبادت کی بات ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے کا، اپنے خیال کا اظہار نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس وقت آپ بولیں گے
وہ بات آپ بیان کریں گے جو اللہ رب العالمین نے وحی کی شکل میں نازل کی ہوگی، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں اس بات کو واضح طور پر بیان فرماتے ہیں، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا یہ پیارا، میرا یہ رسول، میرا یہ پیغمبر، یہ اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے، اپنے خیال سے، اپنے پسند ناپسند کی بنیاد پر دین کے معاملے میں نہیں بولتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی وہ کہتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ بیان کرتا ہے جو میری طرف سے پیغام اس تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کی باتوں کو، آپ کی احادیث کو، آپ کی سنتوں کو اللہ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے کہ لوگوں یہ میرا تم پر احسان ہے، میرا تم پر انعام ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ میں نے تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک دین، ایک شریعت، ایک منہج، ایک راستہ، ایک طریقہ، ایک دین میں نے تمہیں دیا ہے۔ یہ دین میری طرف سے تم پر جو ہے ایک رحمت، ایک نعمت اور میری مہربانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت کے اندر اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر کامل کر دیا ہے، اتمام اس کا کر دیا ہے، میں نے اس کو پورا کر دیا تم پر اپنی نعمت کو۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ جو 23 سالہ دور میں اللہ کی طرف سے شریعت کی شکل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا اور آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کرتے رہے۔ میرے بھائی، یہ دین، یہ شریعت، یہ عقیدہ، یہ عمل، یہ عبادت، یہ نماز، یہ روزہ، یہ ان کے طریقے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے، اللہ نے بتایا ہے کہ لوگوں یہ طریقہ انداز اختیار کرو، یہ انداز اپناؤ، اس طریقے سے یہ عمل کرو، نماز ایسے پڑھنی ہے، اس وقت میں پڑھنی ہے، اتنی پڑھنی ہے، پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے تم نے یہ عمل کرنا ہے، حج اس وقت کرنا ہے، فلاں جگہ پہ کرنا ہے، یہ اس کا مہینہ ہے، یہ اس کا ٹائم ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ انداز ہے، یہ مسائل ہیں، ان کو تم نے اختیار کر کے یہ عمل کرو گے، میں تمہاری محنت، تمہارا عمل، تمہاری کوشش، تمہاری کاوش، تمہاری عبادت، اس کا میں مول لگاؤں گا، اس کی قیمت دوں گا، اس کا عوض دوں گا، اس کا اجر دوں گا، میں تم سے راضی ہوں گا، نتیجے میں تمہیں جنت سے نوازوں گا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے میرے بھائی، یہ دین، اس دین کو اپنے لیے زحمت، مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو موم کی ناک نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس کا جو چیز میں آئے وہ اس کو دین بنا لے، جس کا جیسے دل میں آئے وہ اس کو دین کا حصہ قرار دے دے۔ مجھے یہ سمجھ آتی ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے اس انداز میں عمل کرنا پسند ہے، میرے بزرگ نے یہ کیا ہے، میرے باپ نے یہ کیا ہے، میرے وڈیرے نے یہ کہا ہے، میرے امام نے یہ کہا ہے، میں بھی ایسے کروں گا۔ نہیں میرے بھائی، اس کا نام دین نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو بھی دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے کوئی بات کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو کسی مسئلے میں اپنی رائے دینے کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے پیارے، جو میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے نا، اس کو قابو کر لیجئے، اس کو تھام لیجئے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے آپ کو ایک طریقہ دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے، ایک انداز دیا ہے، ایک منہج دیا ہے، ایک عمل دیا ہے۔ آپ نے اس دین پہ چلنا ہے، اس راستے پہ چلنا ہے، آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ بے علم لوگوں کے پیچھے آپ نے نہیں جانا ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ قرآن پڑھ کے تو دیکھو، اللہ کا فرمان پڑھ کے تو دیکھو۔ ہم نے آج دین کو مذاق سمجھ لیا ہے۔ میلاد آتی ہے تو اپنے طریقے،
ربیع الاول کا مہینہ آیا، نبی کی پیدائش ہے، اس میں اپنے طریقے سے ناچ گانے ڈانس جھنڈیاں جلوس قمقمے، یہ میرا اپنا طریقہ ہے۔ محرم آ گیا ہے، اہل بیت کی شہادت ہے، میرے غم کے اپنے طریقے ہیں، میرے اپنے انداز ہیں۔ میں دیوبندی ہوں، میں حنفی ہوں، میں شافی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں مالکی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں فلاح ہوں، میں سہروردی ہوں، میں چشتی ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں قادری ہوں۔ میرا پیر، میرا مرشد، میرا امام، میرا بزرگ، میرا مجتہد، میرا مذہب، میرا مسلک، میرا فقیہ، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کو اللہ نے کہاں پر یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دین کی باتیں بناتے پھرے؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ دین کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی حیثیت اہمیت کیا ہے، ہم نے اس کو جانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں جیسے جس نے کہہ دیا ہم نے کہا ٹھیک ہے، سفید داڑھی ہے، لمبی داڑھی ہے، چہرے پہ ماتھے پہ پیشانی پہ محراب ہے، بڑا قلہ پہنا ہوا ہے، مفتی اس کا نام ہے، جو یہ بولے گا یہ دین ہے، جو کہے گا وہ سچ ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہر میدان کے اندر سچے بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، صحیح راستے پہ چلنے والے بھی ہیں، بھٹکے ہوئے بھی ہیں۔ میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے جس کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے وہ صحیح نہ ہو۔ ایک آدمی کے راستے پہ جا رہا ہے، جی میں نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے کہ یہ راستہ ادھر جا رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ جس راستے پہ جا رہا ہے یہ وہ راستہ نہیں ہے۔ جس منزل پہ یہ پہنچنا چاہتا ہے اس کے منزل تک پہنچانے والا راستہ یہ نہیں ہے، وہ راستہ وہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کہہ دے ٹھیک ہے شاباش ہمت کر، تو جدھر جا رہا ہے جاتا رہے تو منزل پہ پہنچ جائے گا۔ نہیں، اگر ہمیں اس سے محبت ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر ہے، ہم اس کو روکیں گے، اس کو سمجھائیں گے بھائی غلط راستے پہ جا رہے ہو، یہ راستہ تمہارا جو ہے یہ تمہیں منزل تک لے جانے والا نہیں ہے۔ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، رب کی رضا کو پانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے اپنی رضا کے لیے ایک ہی راستہ منتخب فرمایا ہے، اور وہ دین ہے جو اللہ نے خود نازل فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے نبی نے اپنے عمل کی شکل میں، فرامین کی شکل میں اس کو واضح کر دیا ہے۔ تو ہم اس دین کو کیوں اپناتے ہیں؟ اس دین کو کیوں اختیار نہیں کرتے ہیں؟ اس دین کو کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ اس دین سے محبت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس دین کو اپنے اعمال کا محور کیوں نہیں بناتے ہیں؟ ہم اپنے معیار کے لیے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور کو کیوں مقرر کرتے ہیں کہ جو دین کے بارے میں میرا پیر کہے گا، میرا مرشد کہے گا، میرا امام کہے گا، میرا استاذ کہے گا، میرا مفتی کہے گا تو میں مانوں گا، وگرنہ میں نہیں مانوں گا؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس کو آپ نے دیکھنا ہے، جس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، جس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ لوگوں جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے رب ہونے پر، مالک ہونے پر، خالق ہونے پر اس کا ایمان ہے، اس کا اس بات پر بھی یقین ہے کہ دنیا عارضی ہے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے میں آیا، میری زندگی کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، ایک کام میں نے کرنا ہے، اللہ کی بندگی، غلامی، عبادت میں نے کرنی ہے، اور وہ عبادت، وہ دین، اللہ فرماتے میں نے اس کے لیے آئیڈیل ہستی، مثال جس کو میں نے مقرر کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ کون ہے وہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کاپی کرنا ہے آپ نے۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ان کی بات مانو گے تو ہدایت پر، راستے پر وہ راستہ مل جائے گا۔ اگر ان کی اطاعت نہیں کرو گے، بات ان کی نہیں مانو گے، فرما برداری ان کی نہیں کرو گے، تو پھر راستہ ملنے والا نہیں ہے، پھر جدھر مرضی جاتے رہو ہم تمہارا منہ پھیر دیں گے۔
जिधर तुम जाना चाहोगे रास्ते हम खोल देंगे। नुवल्लिही मा तवल्ला, जाओ जिधर जाना है। हमने तुम्हें दीन दे दिया, नबी भेज दिया, कुरान नाजिल कर दिया, रास्ता वाज़े कर दिया, दीन बना बयान कर दिया, नबी की सुन्नतें हमने तुम्हारे सामने बयान कर दी हैं, सारा मसला खोल के रख दिया है, हमने तुम्हें इस चीज़ का पाबंद बनाया है। इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया। लोगों, जो मैंने नाजिल किया, जो मेरी तरफ से जनाब जिब्रील लेकर के आए, जो मेरी तरफ से पैगाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुंचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सुन करके उसकी पैरवी करनी है, उसको अपनाना है, उसको इख्तियार करना है, उसके मुताबिक आपने अमल करना है। वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, उनको छोड़ करके किसी और के रास्ते पर, किसी और की पैरवी, किसी और का कहना मानना, किसी और के अमल को अपने लिए दीन बनाना, ये ना करना। लेकिन अल्लाह फरमाती है हकीकत क्या है, कलीलन मा तज़क्करून, तुम में समझने वाले, बात को नसीहत के तौर पर लेने वाले, पल्ले बांधने वाले बहुत थोड़े हैं। बहुत थोड़े हैं जो बात को समझते हैं, बहुत थोड़े जो हमारी बात को मानते हैं। आज लोग, मैं अहलुस सुन्ना वल जमाआ, दावा किसका है? अहलुस सुन्ना वल जमाआ। दावा क्या है? मैं मिलाद मना रहा हूं, नबी की खुशी है, आज इब्लीस के अलावा सारे खुशी मना रहे हैं, दावा ये है। और अमल, अकीदा, किरदार, नमाज, इबादत, सुलूक, दिल की पाकीज़गी, फिका के लिए कोई इमाम अबू हनीफा हैं, अकीदे के लिए अबू मंसूर मातुरीदी हैं, और दिल की पाकीज़गी के लिए अब्दुल कादिर जिलानी है, कोई कहता है कि चिश्ती है, कोई कहता है कि साहब सोहरवर्दी है, कोई कहता है फुला है। आप कैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से प्यार करने वाले हो? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला वाज़े नहीं किया? क्या आपने तरीके नहीं बताए? क्या आपने दिल की पाकीज़गी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिम्मेदारी दी थी, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, मेरे नबी की जिम्मेदारी है, उसके काम के अंदर अहदाफ में यह हदफ है कि लोगों का तज़किया करेंगे, उनके अकीदे को ठीक करेंगे, उनको शिर्क से बचाएंगे, उनको पाकीज़गी के रास्ते पे लगाएंगे, उनको शिर्क और बिदअत की गंदगी से, रसूम और रिवाज की गंदगी पलीदगी से उनको बचाएंगे। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया? और अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तरीका और अपनी जिम्मेदारी को अदा किया है और वाकई किया है, और हमें यकीन है, 100 में से 200% हमें यकीन है कि नबी करीम अपनी जिम्मेदारी को अदा करके गए हैं। हर मसले में वजाहत और रहनुमाई और किरदार और सुन्नत और अमल हमारे सामने बयान करके गए हैं। जब नबी करीम के तरीके मौजूद हैं तो फिर सोहरवर्दी का मतलब क्या है, फिर चिश्ती का मतलब क्या है, फिर नक्शबंदी का मतलब क्या है, फिर कादरी का मतलब क्या है, फिर हनफी का मतलब क्या है, फिर मालकी का मतलब क्या है? मोहम्मदी क्यों नहीं बनते हो? मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर क्यों नहीं आते हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए उसवा क्यों नहीं बनाते हो? उनकी बात को हरफ आखिर क्यों नहीं मनाते हो, क्यों नहीं कबूल करते हो, क्यों नहीं मानते हो? और मेरे भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का खैर का, भलाई का, अच्छाई का इरादा होता है ना, अल्लाह उसको दीन की समझ दे देते हैं। दीन की समझ, इस हदीस का कतई मतलब ये नहीं है कि उसको फ़कीह बना देते हैं, बड़ा मुफ्ती बना देते हैं, मुज्तहिद बना देते हैं, वो भी इस माने के अंदर शामिल है। लेकिन सही दीन की समझ, एक आम आदमी, एक मजदूर आदमी, एक किसान है, उसको अल्लाह दीन की समझ दे दे, उसको पता चल जाए अकीदा क्या होता है, तौहीद क्या होती है, शिर्क क्या होता है, तौहीद की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, इसकी अक़साम कौन सी हैं, इसको मैंने किस अंदाज में अपनाना है, किस तरह जहन बनाना है, मुसीबत में, तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में, औलाद के ना होने पर, तकलीफ़ों के आने पर मैंने किसका दर खटखटाना है, मैंने किसके सामने झुकना है, किसके सामने हाथ फैलाने हैं, किससे उम्मीद लगानी है, किसका खौफ खाना है, किसको मनाना है, किस पर मैंने तवक्कुल करना
ہے جس کو اللہ اس بات کی سمجھ دے دے اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ، یہ انداز اس کو جنت میں لے جانے والا ہے، جہنم سے بچانے والا ہے۔ آئیے میرے بھائیو اس دین کو سمجھیے، بچ جائیے اپنے عقیدے اور ایمان کو برباد کرنے سے، تباہ ہونے سے بچا لیجئے۔ اور وہ عقیدہ اور وہ دین جو نبی کریم لے کر کے آئے ہیں وہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہے، ہمیں کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، وہ دین قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس دین کو اپنے لیے قبول کرنے کے لیے کسی مفتی کے فتوے کے محتاج نہیں ہے، کسی امام کی رائے کے محتاج نہیں ہے، کسی مجتہد کی بات کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے میرے پیارے نبی کے راستے کو اپنا لیا، باتوں کو قبول کر لیا، اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ آنا میرے بھائی، اس دین سے تعلق نہ جوڑ، نہ توڑ، اس تعلق سے اس دین سے منہ نہ موڑ، اپنی مرضی کی زندگی نہ گزار۔ اگر تجھے یہ بیج کا پتہ چل سکتا ہے، تجھے سپرے اچھا کون سا ہے، کون سی کمپنی کا سپرے خالص ہوتا ہے، کون سی بیماری میں کون سا سپرے فائدہ دیتا ہے، کس موسم میں نے کیا چیز کاشت کرنی ہے، کون سی زمین پر کون سی فصل مناسب رہے گی، اگر تجھے ان باتوں کی سمجھ آ سکتی ہے نا، تو یہ قرآن، یہ دین جس کو اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑا آسان بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے اس کو بالکل ہی آسان بنا کر کے اتارا ہے، کوئی غور و فکر کرنے والا ہے کہ نہیں، ہمیں یہ دین بھی سمجھ آ سکتا ہے، ہم اس دین کے معاملے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اس بات کو سمجھیے میرے بھائی، اس بات کو پلے باندھیے، یہ مت سمجھیے کہ دین جو ہے کوئی ایسی چیز ہے جو میں نہیں سمجھ۔ آج ہمارے ہاں لوگوں کا یہ صحیح ہے کہ دین جی میں نہیں سمجھ، نعوذ باللہ سے میں کون ہوندہ تھے، میرے کو کیا پتا۔ نہیں میرے بھائی، یہ دین اگر بکریاں چرانے والے لوگوں کو سمجھ آ سکتا ہے، جس کو لوگ بدو کہتے تھے، جن کو اعراب کہا جاتا تھا، جن کی اخلاقیات بیان کرتے ہوئے زبان جو ہے وہ لڑکھڑاتی ہے، اگر یہ دین ان کو سمجھ آ سکتا ہے تو آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ تو سمجھنے والے لوگ ہیں، آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے؟ ہاں یہ سمجھ آئے گی، کب سمجھ آئے گی؟ جب رجحان ہوگا، جب توجہ ہوگی، جب تعلق ہوگا، جب سمجھ ہوگی، جب اس کی طرف آپ کا ذہن آئے گا تو یہ دین آپ کو بھی سمجھ آ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی پر اعتماد کرتے رہیں، کسی پہ بھروسہ کرتے رہیں کہ یہ مفتی ہے، یہ امام ہے، یہی ہماری رہنمائی کرے گا، جو یہ بتائے گا وہ حرف آخر، تو پھر بات نہیں بنے۔ قرآن موجود ہے، اس کو آپ ترجمے سے پڑھیے، قرآن ترجمے سے پڑھیے نا، تو سمجھ آ جائے گی کہ تقلید جائز ہے یا نہیں۔ تقلید جو ہم آج کہتے ہیں اور لوگ بطور گالی کے استعمال، یہ صحیح غیر مقلدن پہ وہ بطور گالی کے اس کو بیان کرتے ہیں۔ غیر مقلد کیا ہوتا ہے؟ تقلید کسے کہتے ہیں؟ کسی ایسے آدمی کی بات جو نبی نہیں ہے، جس کی بات حجت نہیں ہے، ماننا ضروری نہیں ہے، دین کے معاملے میں اس کی بات کو بغیر قرآن و حدیث کی دلیل کے مان لینا، اس کا نام تقلید ہے۔ اور ہمیں تو کیا کہا گیا ہے؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہمیں تو کہا گیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ہمیں تو سکھایا گیا ہے نبئونی بعلم، اور علم کی بنیاد پہ بات کرو۔ دعویٰ کیا ہے ہاتوا برہانکم، دلیل لے کر کے آؤ، ثبوت لے کر کے آؤ، پروف لے کر کے آؤ، حدیث بیان کرو تو ہم بات مانیں گے، وگرنہ نہیں۔ اور یہاں پر تو اصول بنا دیا، تو دکانداری کرتا ہے، تو کھیت جو ہے وہ میں فصل اگاتا ہے، تو ڈرائیوری کرتا ہے، تو چوکیداری کرتا ہے، تو کاروبار چلاتا ہے، تو منڈی میں بیٹھتا ہے، تو حکومت کرتا ہے، تیرا حق کوئی نہیں ہے دین کے معاملے میں اپنی زبان کو کھولنا اور اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا۔ نہیں، تمہیں جو ہم کہیں گے وہ تم نے ماننا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اتنا ہر ایک کے پاس حق موجود ہے کہ کوئی بھی آپ کو بات بیان کرے تو آپ اس سے یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جو بات کر رہے ہو یہ قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، قرآن میں ہے تو کہاں پر ہے، حدیث میں ہے تو کہاں پر ہے؟ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ رسم قل کرو، قل خوانی کرو، جمعرات کرو۔ کہ آپ کے ہاں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ آپ اس مولوی صاحب سے جا کر اتنا پوچھ لیں کہ حضرت جو آپ کہہ رہے ہو کہ قل کرو، قرآن خوانی کرو، جمعرات کرو، یہ اللہ کے نبی نے کی ہے؟
اللہ کے نبی نے کہا ہے, قرآن مجید میں کہیں پر اس کو بیان کیا گیا ہے, صحابہ نے اس کو اختیار کیا ہے. یہ پوچھ سکتے کہ نہیں پوچھ سکتے؟ یہ تو پوچھ سکتا, ہر کوئی پوچھ سکتا ہے. جو آپ کو کہے کہ یہ کرو تو اس سے کہو بھائی یہ کہاں پر ہے, یہ چیز ثابت تو کرو, دلیل تو دو, کیونکہ ہمیں تو کہا گیا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو مانو. تو لازمی بات ہے اگر یہ دین کا حصہ ہے تو اللہ نے کہیں نہ کہیں تو بیان کیا ہوگا, محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہ کہیں تو بیان کیا ہوگا. یہ کہنے کہ نہیں یہ سارے پاگل ہیں, یہ ساری دنیا کرنی پہ, یہ سارے ایمین پہ, سارے بڈیرے کرندے چلے آتے, سارے پیو بھی کرندہ, دادا بھی کرندہ, چاچا بھی کرندہ, ماما بھی کرندہ, فلانا بھی کرندہ, یہ سارے گمراہ ہیں. انہاں کو دین نہیں سمجھ کیا نہیں. یہ کوئی حجت نہیں ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے, یہ کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ ابا کرتا تھا, چاچا کرتا ہے, دادا کرتا تھا, دنیا کرتی ہے. یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہاں پر کہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر یہ کہا ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ثبوت دو, اسے غیر مقلد, یہ تو کہیں کو نہیں منیں دے. ہاں ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں. دین کی بات ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے, یہ پنچایت نہیں ہے, یہ کوئی کاروبار نہیں ہے, یہ کھیت میں کوئی تجربہ نہیں کرنا ہے. یہ دین ہے جس پہ میری زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہے, میری نہ ختم ہونے والی برزخی اور اس کے بعد معاشر کی زندگی, جنت جہنم کی شکل میں جو ہے, اس کا نتیجہ میرے آج کی اس دنیا کی زندگی میں کیے ہوئے کردار, عمل, عقیدہ جو ہے اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. اس لیے میں کسی کی نہیں مانتا, میں تو وہی مانوں گا جو میرا اللہ بیان کرے گا, یا جناب محمد الرسول اللہ نے بیان کیا ہے, یا صحابہ نے دین کے طور پر اس کو بیان کیا, میں تو وہ قبول کروں گا. میں کسی کی بات قبول نہیں کرتا, اور اس میں ہمیں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے. ہمیں اس معاملے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. اس موضوع کو مزید ہمارے شیخ محترم تشریف لائے ہوئے ہیں, شیخ عبداللطیف صاحب حافظہ اللہ, وہ انشاءاللہ اس موضوع کو مزید آگے بیان کریں گے. موضوع کیونکہ ان کا ہے, لیکن مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر کچھ اس حوالے سے بات ہے, تو میں نے ضروری سمجھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ دین میرے بھائی ہے کیا. یہ کھیل تماشا نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے, اس کو سمجھو, اس کی اہمیت کو جانو. ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا تو ایک ہدف لے کر کے آئے ہیں, ایک مقصد لے کر کے آئے. میرے بھائی بیٹھے ہیں, جوان بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں. میرے بھائی آج زندگی ختم ہو جائے, یہ زمینیں یہیں پر رہ جائیں گی, فصلیں یہیں پہ رہ جائیں گے, ڈیرے یہیں پہ رہ جائیں گی, ڈگریاں یہیں پہ رہ جائیں گی, سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. آپ کے ساتھ آپ کا عقیدہ جائے گا, عمل جائے گا. جو دین کے معاملے میں آپ نے کیا ہے نا, وہ قبر کے اندر, کال کوٹری کے اندر, قبر کے اندر اندھیرے میں وہ چیز جائے گی تمہارے ساتھ. وہاں پر وہ چیز کام آنے والی ہے. فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے مار صاحب ہو یا مزارے ہو, سرگانے ہو کہ راجپوت اور گجر ہو. نہیں میرے بھائی, یہ کوئی سوال نہیں ہے. وہاں پر سوال کیا ہے؟ من ربک, من نبیک, ما دینک. نام بھی نہیں پوچھیں گے تیرا نام کیا ہے, ڈگریاں کون سی ہیں, بی ایس سی, ایم ایس سی, پی ایچ ڈی, ایم فل, کیا کیا ہوا ہے آپ نے. نہیں, یہ سوال ہی نہیں ہے. تیرے نام کے بارے میں نہیں پوچھیں گے, ابے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے, قوم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. پوچھیں گے تو یہ پوچھیں گے تیرا عقیدہ کیا ہے, تیرا مالک کون ہے, تیرا پرورش کرنے والا کون ہے, تجھے جو ہے مصیبتوں سے نکالنے والا کون ہے, تمہیں رزق دینے والا کون ہے, تمہیں اولاد دینے والا کون ہے, تمہارا خالق کون ہے, تمہارا مالک کون ہے, تمہیں وجود کس نے دیا تھا, تمہیں اولاد کس نے دی تھی, یہ آنکھیں ہیرے جیسی آنکھیں یہ تمہیں کس نے دی تھی, یہ کمپیوٹر سے بہتر دماغ تمہیں کس نے دیا تھا, یہ جال خون کو چلانے کے لیے جسم کے اندر رگوں کی شکل میں, وینوں کی شکل میں جو جال بچھا دی, یہ پمپ جو ہے خون کو چلانے کے لیے, گردش کرنے کے لیے, یہ جو تمہیں گردے دی ہیں پانی کو صاف کرنے, یہ تمہیں کس نے دیا تھا, تمہارا مالک کون ہے, خالق کون ہے, وہ سجدہ کس کو کرتے تھے, امیدیں کس سے لگاتے تھے, تمہارا حاجت روا کون ہے, بگڑی بنانے والا کون ہے, من ربک, مجھے یہ بتا تیرا رب کون ہے. سمجھو اس کی اہمیت کو میرے بھائی. تیرا دین کیا ہے, تو کس طریقے پہ زندگی گزارتا. کیا بتائے گا کہ میں حنفی ہوں, میں سہروردی ہوں, میں چشتی ہوں, یہ سوال ہوگا وہاں پر؟ نہیں, یہ سوال نہیں ہوگا وہاں پر. جواب یہ دو گے میں حنفی ہوں عمل میں, معاملات میں, اور میں ماتریدی ہوں, اشعری ہوں عقیدے میں, اور میں عمل کے اندر, تزکیے کے اندر, سلوک کے اندر میں قادری ہوں, نقش بندی ہوں. نہیں میرے بھائی, یہ جواب نہیں ہے.
جواب کیا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں میں نے تو اس کو اپنایا تھا، میں تو اس پہ چلا تھا۔ فرشتے پوچھیں کہ تمہارا دین کیا ہے، کس راستے پہ چلتے رہے ہو؟ کیا جواب ملے گا؟ دینی الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ان تعلیمات کا نام ہے جو قرآن مجید میں موجود ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، احادیث، فرامین، عمل، کردار کی شکل میں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اس چیز کا نام ہے۔ اور کیا میں اس راستے پر ہوں یا نہیں؟ اپنے دین کی فکر کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو مال کمانے میں، فصلیں اگانے میں، گھر بنانے میں، گاڑیاں خریدنے میں، ڈیرے آباد کرنے میں زندگی گزر جائے، دوڑتے 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 ٹھوکر لگے، قبر کے گڑھے میں جا پڑو اور آنکھیں کھلیں یہ میں کہاں گیا؟ اور اللہ نے قرآن مجید میں سچ فرمایا ہے، سچ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ لوگو تمہیں مال کے جمع کرنے کی خواہش نے راستے سے ہٹا دیا ہے، بھٹکا دیا ہے، غافل کر دیا ہے، تمہیں خبر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں۔ آج مادیت کا دور ہے، مشینی دور ہے۔ آج تو بچہ پیدا ہوتا ہے سیدھا 1 سے 2 کیسے بنیں گے، 2 سے 4 کیسے بنیں گے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، بچہ دین پڑھ نہ پڑھ مزدوری کر پیسہ لایا، روٹی بھی کھانی ہے، بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، گھر بھی بنانا ہے، یہ سارے کام کر، یہ ضروری ہیں، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے ذرائع اور وسائل ہیں، یہ ہماری زندگی کا ہدف اور مقصد نہیں ہے، کامیابی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں مال کے جمع کرنے کی خواہش نے بھٹکا دیا، غافل کر دیا۔ تم کتنے غافل ہوئے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، قبروں میں پہنچ گئے تب جا کر تمہیں پتا چلا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کی آنکھیں بند کر دو، کھلی آنکھیں کیا کر دو؟ بند کر دو۔ اور میں کہا کرتا ہوں اب آنکھیں بند کرنے کا ٹائم نہیں ہے، آنکھیں کھلی ہی اب ہیں۔ وہ چیزیں جو دنیا میں آپ نے نہ دیکھی اب دیکھنے کا ٹائم آیا ہے۔ اب قبر بھی دیکھو گے، منکر نکیر بھی دیکھو گے، جنت جہنم بھی تمہیں دکھائی جائے گی، یہ سب کچھ اب تمہیں نظر آئے گا جب آنکھیں بند ہوں گی۔ قبر میں جاؤ گے آنکھیں بند نہیں ہوں گی، حقیقت میں آنکھیں اب کھلیں گی۔ اللہ نے اس لیے فرمایا کلا سوف تعلمون، جو دین سے کٹ کر کے رہا، دین سے دور رہا، دین سے لا تعلق رہا، دین سے نابلد اور ناسمجھ رہا، دنیا میں لگا رہا، پیسے بناتا رہا، دنیا کے لحاظ سے کامیاب رہا، کلا سوف تعلمون۔ گھبرا نہیں تو ساڑھے کو لاندے پہ پتہ چل بھی سی دیکھو، یہ اللہ کا انداز ہے۔ کلا سوف تعلمون، پتہ چل جائے گا تمہیں۔ ثم کلا سوف تعلمون، پتہ چل جائے، گھبرا نہیں، سب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی کچھ کر لو، اپنے عقیدے کو بچا لو، اپنے عمل کو بچا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ لوگوں عمل کر لو، فتنوں کے آنے سے پہلے ازمائشیں آئیں گی، فتنے آئیں گے، یہ کہے گا یہ دین ہے، وہ کہے گا وہ دین ہے، ادھر دنیا ہے، ادھر پیسہ ہے، ادھر مہنگائی ہے، ادھر حالات ایسے ہیں، اب یہ ڈیمانڈ، اب وہ ڈیمانڈ، ضروریات بدل گئی ہیں۔ ان فتنوں سے آنے سے پہلے کر لو، کچھ کر سکتے ہو تو۔ اور جب وہ فتنے آئیں گے تو اتنے خطرناک فتنے ہیں کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اللہ کے کاغذوں میں، شام ہونے سے پہلے دین سے فارغ ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت مومن ہے، شام ہونے سے پہلے فارغ ہے، ایمان سے فارغ ہے، کافر ہو چکا ہے۔ شام کو مومن ہے، صبح ہونے سے پہلے فارغ، دین سے پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔ آنکھیں کھلے رکھو، دماغوں کو حاضر رکھو، دین کی سمجھ رکھو، منہج کو سمجھو، دین کو سمجھو، اصل دین کیا ہے اس کو پہچانو، جو عمل ہے، جو کردار ہے، جو عقیدہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے اس کو پہچان میرے بھائی۔ یہ چہروں سے، یہ شکلوں سے، یہ محرابوں سے، یہ داڑیوں سے، یہ قبوں سے، یہ کلوں سے، یہ مفتیوں سے، یہ مجتہدوں سے دھوکے میں نہ آنا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری بات مانو، شیخ محترم آئے ہیں جو یہ بات کہیں اپنی طرف سے وہ بات مانو، قطعاً نہیں میرے بھائی۔ ہماری بھی وہ بات مانو جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ آپ ہمارے سامنے کہ حضرت آپ نے غلط کہا ہے، آپ کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے،
ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. اور ہمارے پاس اگر دلیل نہیں ہوگی نا اپنے مسئلے کی، ہم آپ کے سامنے اس چیز کا اقرار کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کریں گے، ہم حیل و حجت نہیں کریں گے، ہم بہانے نہیں بنائیں گے. مفتی سے پوچھیں گے، مجتہد سے پوچھیں گے، امام صاحب کو پتہ کیا نہیں، تو بڑا عالم آ گیا، تیرے کو زیادہ پتہ چل گیا. امام صاحب، امام ابو حنیفہ، امام اعظم، امام کو پتہ کیا نہیں، تیرے کو زیادہ پتہ ہے، تو زیادہ دین جاننا ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ابو بکر صدیق جیسی ہستی دین کے کچھ معاملات میں لا علم ہو سکتی ہے، اگر عمر فاروق جیسی ہستی دین کے بعض معاملات میں لا علم ہو سکتی ہے، عثمان غنی اور علی جیسی ہستیاں رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی ہستیاں جو ہے یہ دین کے بعض معاملات کے بارے میں لا علم ہو سکتی ہیں، تو امام ابو حنیفہ بھی ہو سکتے ہیں، امام مالک بھی ہو سکتے ہیں، امام شافعی بھی ہو سکتے ہیں، امام احمد بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے حجت، ہمارے لیے دین، ہمارے لیے ثبوت قرآن و حدیث ہے. کسی کا عمل، کردار، فتویٰ، قول، اجتہاد یہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. نبی امام ابو حنیفہ سے پہلے جو لوگ تھے وہ کس فقہ پہ چلنے والے تھے؟ امام ابو حنیفہ کے استاد وہ کس دین پہ چلنے والے تھے؟ امام صاحب کی بات اب ماننا ضروری ہے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تو امام صاحب سے پہلے بھی لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ وہ کس چیز پر تھے؟ اللہ کے نبی جو فرماتے ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں تمہیں ایک ایسے بنیاد پہ، ایک ایسے دین پہ، ایک ایسے دلیل پہ، ایک ایسے علم پہ چھوڑے جا رہا ہوں جو بڑا روشن ہے، واضح ہے، جس کی راتیں بھی دن کی مان طرح روشنی دینے میں برابر ہیں. میں اس پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لا یزیغ عنھا الا ھالک، اس سے جو منہ موڑے گا، اس سے جو اعراض کرے گا وہ برباد ہو جائے گا. ترکتکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو قابو میں رکھو گے تو کامیاب رہو گے، بھٹکنے سے بچ جاؤ گے، راہ راست سے ہٹنے سے محفوظ ہو جاؤ گے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فقہ ہے، اجتہاد ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، فتاوی شامی ہے، فتاوی عالمگیری ہے. کیا ہے وہ کس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تھامے رکھے گا وہ جو ہے وہ گمراہ ہونے سے بچ جائے گا. الحمدللہ آج ہمارے پاس وہ دونوں چیزیں موجود ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. ایک اللہ کا قرآن اور دوسری محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی سنت. آپ کا طریقہ، ہم کسی اور کی دعوت کبھی بھی نہیں دیتے ہیں، کسی کے عمل کی، کردار کی ہم نے کبھی دعوت نہیں دی ہے. ہم بلاتے ہیں قرآن کی طرف اور کس کی طرف؟ حدیث کے. یہ وہ دین ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ نے چھوڑا ہے، اور یہی وہ دین ہے جو کامیابی کی بنیاد ہے. اس کو اگر چھوڑ بیٹھے، لوگوں کی باتوں میں آ گئے، آپ اس سے منہ موڑ بیٹھے، اس کو نہ سمجھا، اس سے تعلق نہ جوڑا، اس کو قابو نہ کیا، تو یاد رکھیے فتنے بہت سارے ہیں، فتنے بہت سارے ہیں. عمل کرتے رہو گے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے لوگ آئیں گے بڑے بڑے عمل کیے ہوئے ہیں، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، بڑی محنتیں ہیں، بڑے چلے ہیں، بڑی کوششیں ہیں، بڑی ریاضتیں ہیں. ہمارے پاس آئیں گے عمل کر کے تھکے ہوں گے، پر جائیں گے کہاں پر؟ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف عمل مطلوب نہیں ہے، معیار مطلوب ہے، اور وہ معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کو محمدی بناؤ میرے بھائی. عقیدے کے لحاظ سے توحیدی، عقیدے کے لحاظ سے کیا بنو؟ توحیدی. توحید ایک اللہ، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، دستگیر، لجپال، عزت دینے والا، اولاد دینے والا، مصیبتوں سے بچانے والا، شفا دینے والا، پر مسائل کو حل کرنے والا ایک اللہ ہے. صدقہ، خیرات، نظر، نیاز، رکوع، سجود، مانگنا، رونا، امید ایک اللہ رب العالمین سے ہے. اللہ کے علاوہ سارے فقیر ہیں، محتاج ہیں، بھکاری ہیں. اللہ کے سامنے سارے کے سارے بے طاقتیں ہیں. ایک اللہ کی طاقت ایسی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، جب چاہے مانگو، جو چاہے یہ مانگو، میں اپنی مرضی کے مطابق جس کے لیے مناسب سمجھوں گا میں اس کو دینے والا ہوں. عقیدہ یہ بناؤ میرے بھائی. یہ درخت نہ کٹے پیا، یہ پیر صاحب بھی بکری ہے، ان کو کچھ نہ کہ پیا جی تو مرضی کھاوے پی، تیری تباہی کر دے، بربادی کر دے، کھاؤں دے، کچھ نہ کہ میں کو، ورنہ رول ویسے مارے ویسے. نہ جہالت ہے میرے بھائی، جہالت ہے. پیر کی بکری ہو، ہمیں بھینس ہو، گاہ ہو، جو بھی ہو، آپ اپنے مال کا تحفظ کیجئے، اپنے مال کی حفاظت کیجئے. پیر صاحب کے پیر خود سنبھالے، پیر کا ٹھیکہ سے جائے بیٹھے نہیں میرے بھائی. آپ اپنے عقیدے کی فکر کیجئے، عقیدے کو سمجھائیے، سنبھالیے. عقیدہ توحید والا ہو اور عمل سنت
رسول اللہ والا ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں اپنے بھائیوں سے, بزرگوں سے, جو بھی عمل کرو اس سے پہلے معلوم کر لو کہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. امام صاحب نے آکھا ہے, مفتی صاحب نے آکھا ہے, یہ کوئی دلیل, میں پھر کہہ رہا ہوں نہیں ہے. ابا کرتا تھا, دادا کرتا ہے, پوری دنیا کرتی ہے, یہ دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہاں کہا ہے, محمد الرسول اللہ نے کہاں کہا ہے, صحابہ نے کہاں عمل کیا ہے, ہمیں تو یہ دکھاؤ تب ہم مانیں گے, وگرنہ ہم ماننے والے نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح دین کو سمجھیں, صحیح دین سے جڑ جائیں. اور پہلے ہمارے پاس نیکیاں کم ہیں, جو تھوڑی بہت کرتے ہیں اس کی بھی صحیح طور پر سمجھ نہیں ہوتی, وہ بھی برباد ہو جاتی ہے. پہلے ہوتی کوئی نہیں ہے, جو تھوڑی بہت کرتے ہیں اس کی بھی صحیح سمجھ ہوتی نہیں ہے, وہ بھی غلط ہونے کی وجہ سے وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں. تھوڑا ہو, خالص ہو, 10 روپے ہون اصلے, گڈی ہوئے تو ہوئے ساری نکلی, عید مبارک, اوپر کیا لکھا ہو, عید مبارک, وہ تو کوئی فائدہ کون نہیں. 10 روپے وہ دی قیمت ہے, ان 100 روپے کی کوئی قیمت نہیں جس پر لکھا ہو عید مبارک, وہ نکلی ہے, اس کا تو فائدہ ہی کون نہیں, وہ چلنے والا نہیں ہے. جنت میں جانا ہے تو عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ سنت چاہیے, نبی کی پیروی چاہیے, آپ کا عمل چاہیے, آپ کے ساتھ آپ کے پاس جو دین تھا اس کی دلیل چاہیے. اللہ ہم سب کو جان کر کے, سمجھ کر کے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک معروف جملہ ہے نا, جان کر کے جیو, جان کر کے جیو. تو ہم بھی آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں, جان کر کے جیو. عقیدہ ہو, عمل ہو, جو بھی کرنا ہے وہ جان کر کے, سمجھ کر کے, دلیل پوچھ کر کے, قرآن و حدیث کا ثبوت ہے تو پھر اس کے مطابق عمل کیجئے. اللہ ہم سب کو مسنون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے, جو آ چکی ہیں اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور فرمائے. اللہ ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح فرما دے, اللہ ہمارے عمل کی بھی اصلاح فرما دے, اور ہمیں اس دین کی سمجھ عطا فرما دے جو دین اس اللہ نے کیا کیا ہے, نازل کیا ہے, جو دین اللہ کے ہاں کیا ہونے والا ہے, قبول ہونے والا ہے. اللہ ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.